کیا کہا؟ بعثت المبلغ کہہ رہی کافرہ مشرکہ، ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ صاحب تھے 80 برس کی، ایمان لے آئے تھے۔ وہ ضعیفہ 85 برس کی تھی، ارے میرے بھائی ایمان نہیں لے آئے تھی۔ وہ صاحب تھے 60 برس کے، ابو طالب نہیں لائے تھے۔ لیکن سنیے گا جملہ، کرار حسین وائس کا جملہ ہے جو بہت بڑے خطیب تھے، اور سن لیجیے قسم خدا کی، جس کا جو حق ہے وہ بیان کرو۔ اور جو ہے کہ جملہ ان کا ہے، ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مفکر تھے، صاحب ایمان نہیں لائے تھے، وہ صاحب بھی لائے تھے، وہ صاحب بھی لائے تھے، تو ابو طالب نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا مولوی صاحب آپ تو ہمارے والے ہیں، آئیے چائے ناشتہ، کچھ مرغے مسلم، کچھ بکرے، جو بکروں پہ بک جائے وہ علی کا شیعہ نہیں۔ ارے بھیا جو چائے کی ایک پیالی پر بک جائے، جھوٹی تعریف کرنا شروع کر دے صاحب، وہ علی کا شیعہ نہیں، آئیے چائے ناشتہ مرغے مسلم۔ کہا ٹھیک ہے، مولانا تشریف فرما ہوئے۔ کہا سن، چائے پلانے سے پہلے، کھانا کھلانے سے پہلے، مرغے کھانے سے کھلانے سے پہلے، بکرے کھلانے سے پہلے دوسرا جملہ سن، ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے میرے سامنے نوجوان تشریف فرمائے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شرعی مسئلہ اس منبر پر حسین جمعدان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سنیے گا، شریعت میں مسئلہ ہے، علماء تشریف فرمائے وہ بتائیں گے آپ کو، اور میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں شریعت میں مسئلہ کیا ہے، سنیے گا۔ اگر کوئی انسان حیدر بھائی اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ یہ آغازی گفتگو ہے، میں جب بھی جہاں مجلس پڑھتا ہوں پہلے جناب ابو طالب پر، اس کے بعد اور باتیں آئیں گی۔ یہ اسلام کہاں سے چلا یہ تو سمجھو، یہ دین کہاں سے چلا یہ تو سمجھو۔ نہیں ارے بھیا یہ جملہ اتنا بڑا جملہ میں نے عرض کیا ہے، اور جو ہے سر اٹھا کے سنیے گا، بہت بڑا جملہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ میں ایک ادنا سا مولا کا خطیب ہوں، ذاکر ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سیغہ عقد پڑھ سکتا ہوں، آپ کو ہی پڑھ سکتا ہوں اپنا بھی، لیکن مجھے سر پر قرآن رکھ کر مسلمان بتائیں وہ رسول جو قرآن لے کر آیا۔ ارے بھیا وہ رسول اگر سنگریزے کو اٹھا لے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے، وہ رسول اگر گونگے کو اشارہ کر دے تو گونگا بولنے لگے، وہ رسول اگر پانی میں قدم رکھ دے تو پانی میں راستہ پیدا ہو جائے، وہ رسول جو فقیروں کو، جھوٹے صدیقوں کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ مالدار ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ رسول کہے چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے۔ نہیں بھیا جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ سنیے گا، دوسرا جملہ جناب ابو طالب کا، یہ میری کوئی خطابت نہیں، کیا کہا؟ اے باپ کے بعد میرے باپ، اے باپ کے بعد میرے باپ میرا نکاح پڑھیے۔ اب سنیے تاریخ، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، مسند عقد پر آئے، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
جس نے ہمیں ضرورت ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا۔ اب سنو نوجوانوں، بھائی نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال۔ ارے بھیا ذرا جاگو جاگو۔ بھائی نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال۔ یعنی نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ جو ہے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ، نہیں غور فرمایا؟ نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا، نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ۔ اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا۔ میرے بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ اب جملہ سنیے گا تو مسلمانوں، دو باتوں میں سے ایک بات کو مانو، یا تو اس بات کو مانو کہ ابو طالب کے پاس اتنا علم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، یا اس بات کو مانو کہ ابو طالب جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا۔